أنا يا صاحي كي تستريح وبث. الحمدللہ آج ہمارے 27 پارے مکمل ہوئے. 27ویں پارے میں سورہ زاریات آدھی ہے، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید مکمل ہے. سورہ زاریات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی مشاغل اور مصارف ہیں یہ انسان کی ضروریات ہیں، لیکن اس کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا. جیسے مثال کے طور پہ انسان گھر بناتا ہے تو رہنے کے لیے بناتا ہے، اور اس کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے اپنے کمرے میں گزرتا ہے، لیکن اس کمرے کے ساتھ وہ ایک بیت الخلاء بناتا ہے، غسل خانہ بناتا ہے، تاکہ جب اس جگہ کی ضرورت پڑے تو وہ نکل کے اس میں چلا جائے. تو وہ اس جگہ کو رہنے کے لیے نہیں بنا رہا، وہ اس کی ضرورت ہے. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنا. سورہ طور میں اللہ پاک نے بیت المعمور کی قسم کھائی. بیت المعمور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے. ہمارے بیت اللہ کے محاذات میں آسمانوں پہ اللہ پاک نے فرشتوں کا قبلہ بنایا ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور کتنا فرشتے طواف کرتے ہیں؟ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا روز طواف کرتے ہیں. 70,000 کا لفظ جب عربی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بے شمار. تو 70,000 سے مراد 70,000 نہیں ہوتا، بلکہ 70,000 سے مراد بے شمار ہوتا. تو بے شمار فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آئے گی. اللہ نے اربوں کھربوں فرشتے جو ہیں وہ بنائے. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا، اور معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے. معراج کے واقعے کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے، دوسرا معراج کہلاتا ہے. اسراء کا مطلب ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے جانا اسی زمین پہ، یہ ہے اسراء. اس کا تذکرہ 15ویں سپارے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں ہے. اور دوسرا حصہ ہے کہ مسجد اقصی سے آسمانوں پہ لے کے جانا، تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی معراج ایک مرتبہ ہوئی، جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے. باقی روحانی معراج خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ جنت جہنم دکھائی گئی، کتنی مرتبہ آنے والے حالات دکھائے گئے، کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر حشر آخرت بتائی گئی، اور اللہ نے وہ دکھایا جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے چاہا وہ دکھایا. تو معراج کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے. اس صورت میں جو سجدے والی آیت ہے، جو ہم نے سجدے والی آیت پڑھی اور سجدے والی آیت پہ سجدہ کیا، قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. 14 سجدے ہیں قرآن مجید میں، اور ان 14 آیتوں میں اگر کوئی پڑھتا ہے یا سنتا ہے نماز میں یا نماز کے باہر، ہر حال میں پڑھنے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے. ترتیب کے اعتبار سے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، تلاوت کی ترتیب الگ ہے. نازل تو ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے، لیکن پڑھی جاتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو نازل ہونے کی ترتیب میں سب سے پہلا سجدہ سورہ نجم کا نازل ہوا. سورہ نجم کا مکی زندگی میں پہلے سجدے والی آیت نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے بتایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں
مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے اور قرآن مجید کی آیات بتا رہے تھے. مخالفت کا زور تھا، کفار ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس بات کو سنتے نہیں تھے. کچھ کو شوق ہوتا تھا، وہ کان لگا کے سن لیتے تھے. تو اسی دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ آیت پڑھنا شروع کی کہ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ قیامت تو قریب آ ہی گئی اور اللہ کے سوا کوئی اس کی سختی سے تمہیں بچا نہیں سکتا. تو اس پہ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے کہ اتنی بڑی دنیا قائم ہے، یہ کیسے ختم ہوئی؟ یہ تو ایسے ہی، اور جو شخص مر گیا وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد ہزاروں سال ہو گئے مرے، تو دوبارہ واپس ہی نہیں آئے. تو اس کے بعد والی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، ہنسی ٹھٹے اڑاتے ہو اور روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور اپنی غفلت میں اور اپنے کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہو. تو اب جو انہوں نے اسی وقت عمل کیا اس کے اوپر فوری طور پر یہ آیتیں پڑھی گئیں تو ان کے دلوں پہ ہیبت طاری ہوگی، ایک خوف، ایک رعب طاری ہوگی. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے والی آیت تلاوت فرمائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسلمانوں نے سجدہ کیا اور کفار کے دل پر اتنی ہیبت طاری کی کہ ایک کے سوا جتنے بھی اس مجلس میں حاضر تھے باقی سب نے سجدہ کیا، سوائے امیہ بن خلف کے، کہ امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا. اس نے بھی خوف اور ہیبت سے لرزتے ہوئے اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائی اور اپنے ہاتھ کے اوپر اس نے پیشانی کو ٹکا دیا اور کہتا میرے لیے اتنا ہی سجدہ کافی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مجلس میں جتنے بھی کافر تھے اور انہوں نے سجدہ کیا تھا ان سب کو اللہ پاک نے بعد میں ہدایت دی، سوائے امیہ بن خلف کے. امیہ بن خلف جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے احد کے میدان میں مارا گیا. تو یہ پہلا سجدہ تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف آیات سجدہ نازل ہوتی رہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اس پہ سجدہ کریں. دیکھیں سجدے والی آیات ہم نے پڑھی، سجدے والی آیات کوئی پڑھ رہا تھا ہم نے سن لی. دونوں صورت میں سجدہ کرنا ضروری ہے. پہلا سجدہ سورہ اعراف میں، دوسرا سورہ رعد میں، تیسرا سورہ نحل میں، چوتھا سورہ بنی اسرائیل میں، چھٹا سورہ مریم میں، ساتواں سورہ حج میں، آٹھواں سورہ فرقان میں، نواں سورہ نمل میں، دسواں سورہ الف لام میم سجدہ میں، گیارہواں سورہ صاد میں، دسواں سورہ صاد میں، اور گیارہواں سورہ حامیم سجدہ میں، بارہواں سجدہ جو آج ہم نے پڑھا سورہ نجم میں، اور 13واں سورہ انشقاق اذا السماء انشقت میں، اور 14واں اور آخری سجدہ سورہ علق میں اقرا بسم ربک الذی خلق. تو سجدہ کرنا ضروری ہے. اب چونکہ ہم لوگ قرآن سے اتنے دور ہیں اور اتنا زیادہ قرآن مجید سے ہماری غفلت ہے اور ہماری قرآن سے دلچسپی اس حد تک نہیں ہے کہ اکثر لوگوں کو سجدے کی آیت کا حکم نہیں پتہ ہوتا ہے. پڑھ تو لیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے انہیں حکم نہیں پتہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح پورا قرآن مجید سننے کا موقع صرف رمضان میں ملتا ہے اور رمضان میں تراویح میں ہم پورا قرآن سنتے ہیں. تو تراویح کی نماز میں جب امام صاحب سجدے کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں تو آپ بھی سجدہ کر لیتے ہیں. دیکھیں سجدے کی آیت جس وقت پڑھی جائے گی اس وقت ہی سجدہ واجب ہو جائے گا، چاہے آپ تراویح میں سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، چاہے نفل میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، چاہے فرض میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سجدہ کرنا واجب ہے. اور پھر اس کے علاوہ جب اس مسئلے کا لوگوں کو نہیں پتہ کہ بھئی آیت سجدہ کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، تو اس کے بعد ہم لوگ جب ایسے یہاں پر مغرب عشاء میں ترتیب سے تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید الف لام میم سے والناس تک ایک بار ختم کر چکے ہیں مغرب عشاء کی نماز میں، دوبارہ سے شروع کیا ہوا ہے، اس کا بھی الحمدللہ 13 پارے ہو گئے الحمدللہ. تو جب اس میں بھی سجدے کی آیت آئے گی تو اس میں بھی سجدہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے، اس میں بھی سجدے کی آیت آئے گی، سجدہ کرنا ضروری ہے. اب چونکہ لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو جانتے نہیں،
پھر نماز میں آ کے شامل ہوتے ہیں، جب امام صاحب نے سجدہ کیا آپ نے بھی سجدہ کر لیا، بعد میں آنے والا رکوع میں چلا جاتا، اور پھر وہ یہ نہیں ہے کہ چلو غلطی سے وہ رکوع میں چلا گیا اور باقی لوگ سجدے میں گئے، ظاہر ہے اعلان ہوا ہے کہ سجدہ کی آیت پڑھی جائے گی، سجدہ ہوگا، تو اسے بھی چاہیے کہ سجدے میں چلا جائے، وہ کھڑا رہتا ہے۔ پھر پیچھے جا کے لوگ چیمگوئیاں کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ہم نے عجیب ہی نماز پڑھی تھی، تو امام صاحب کھڑے کھڑے رکوع کیے بغیر سجدے میں چلے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، پتہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب تک ہم سے سجدہ تلاوت میں جتنی غفلت ہو چکی ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور تلاوت کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، سوچا کہ تلاوت کے بعد کر لیں گے، تلاوت کے بعد بھول گئے چلے گئے، کبھی سستی کی وجہ سے نہیں کیا، کبھی جو ہے وہ بھول کے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ سارے سجدے ہمارے ذمے پہ باقی ہیں، سارے سجدے چاہے وہ 10 ہوں 50 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں 2000 ہوں، سارے سجدے ہمارے ذمے پہ باقی ہیں۔ اب اس کو ادا کیسے کریں گے؟ اب اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم حساب لگا لیں کہ کتنے سال سے ہم سجدہ تلاوت چھوڑ رہے ہیں، کتنے سال سے چھوڑ رہے ہیں، 2 سال سے 4 سال سے 10 سال سے، کتنے سال سے چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ عادت بنا لیجئے کہ آپ نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی تو ایک سجدہ اس کا کر لیں اور ایک سجدہ چھوٹا ہوا کر لیں، ایک چھوٹا ہوا کر لیں، گنتی میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ایک کے ساتھ ایک کرتے رہیں، ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، جتنے سال چھوڑے ہیں اتنے سال کر لیں، انشاءاللہ کمی بیشی جو ہوگی وہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی، حتیٰ کہ اگر آپ نے کیسٹ میں یا موبائل پہ سجدہ تلاوت والی آیت سنی ہے تو اس پر بھی سجدہ کرنا آپ کے لیے واجب ہے، لازم ہے، اس کا خیال کیا کریں۔ اس کے آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ قمر میں ایک بات کو بار بار دہرایا، کئی بار دہرایا، 6-7 دفعہ دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب قرآن یاد کرنے کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بچپن میں جیسے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو بچپن میں بچوں کو یاد کرایا جائے، لیکن اب چونکہ آپ سب عملی زندگی کے اندر ہیں، 1 2 4 کے علاوہ باقی سب تو مجھے عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اب اس وقت جو ہے وہ ہم آخر کی 10 صورتوں کے اوپر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بھائی الم تر کیفا سے لے کر جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس تک جو ہم نے پہلے سے روزے میں سیکھی تھی یا ہم نے چلے میں سیکھی تھی یا ہم نے 4 مہینے میں سیکھی تھی یا ہم نے بچپن میں سیکھی تھی، اسی کو ہم دہرا رہے ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس کے اوپر اکتفا نہ کریں بلکہ اور صورتیں بھی یاد کریں، قرآن سے دل لگائیں۔ روز پڑھنے والی صورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، روز پڑھنے والی صورتیں، مغرب کے بعد سورہ تبارک الذی، الف لام میم سجدہ، سورہ واقعہ، یہ 3 صورتیں مغرب کے بعد پڑھی جانے والی ہیں، جو مغرب کے بعد نہ پڑھ سکے وہ آگے جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھ لے، یہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور سورہ تبارک الذی کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں حکم دیا، وہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ایسی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں، اور پھر اس کو یاد کرنا شروع کریں، قرآن مجید کو، ان صورتوں کو یاد کریں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کو پڑھنے کی پابندی کریں۔ جتنا زیادہ ہم قرآن سے دل لگائیں گے اتنا ہماری زندگی ہری بھری ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہماری زندگی میں سکون، اطمینان، راحت، وسعت آتی چلی جائے گی، جتنا ہم قرآن مجید سے دل لگاتے چلے جائیں گے۔ اور اسی پارے کی آخری 3 صورتیں جو ہیں سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ 3 صورتیں جو ہر رات میں پڑھے گا اس کا نام جنت الفردوس کے رہنے والوں میں لکھ دیا جائے گا، اس کا نام جنت الفردوس کے رہنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ ابھی جیسے حکومت نے اعلان کیا کہ 12 ہزار سب کو ملیں گے، ہر بندہ نام لکھوانے کے لیے بیچے کہ میرا نام لکھ۔ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں فراڈ بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ کو مل بھی جاتا ہے، کچھ کو فراڈ ہوتا ہے۔
اس میں نام لکھوانے کے لیے چلو اچھی باتوں کو ہم دیکھ لیں گے. جیسے بندہ سوچتا ہے کہ حج میں میرا نام آ جائے, حج کی قرآن اندازی میں میرا نام آ جائے. اعتکاف کے لیے امام صاحب کو آپ بتائیں, امام صاحب میرا نام ضرور لکھ لیے گا, میں بھی اعتکاف میں کروں. لیکن جنت الفردوس کے رہنے والوں میں نام لکھا جائے گا. کیا کرنا ہے؟ سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ حدید ہر رات میں پڑھنا. اگر یہ 10 منٹ اپنی ذات کے لیے آپ نکال سکتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرۃ. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما, کہنا سننا قبول فرما, کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, وہ خیر ہمیں بھی نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.